ٹرمپ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ لیا ہے، انہیں نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اس فیصلے کے موٹیوز آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے، اور جن مقاصد کے لیے لیا گیا ہے وہ بھی آپ کو جسٹیفائڈ لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جو بنیادی پرپز یہی ہے کہ جو موجودہ امریکی صدر ٹرمپ ہے ان کے ساتھ ایک جو پازیٹیو سٹارٹ ہوا ہے اس مومنٹم کو کیپٹلائز کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جذباتی انداز میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اگینسٹ بھی بہت سے پوائنٹ آف ویوز نظر آ جائیں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ جو حالیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے اس میں تو بھرپور جو موجودہ امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آخر پاکستان ایک ایسے صدر کو جو اسرائیل کی جو حکومت ہے جو جینوسائیڈ کمٹ کر رہی ہے غزہ کے اندر بھی اور ایران کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، ان کو آخر کیسے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کر سکتی ہے؟ یہ ایک پرسپیکٹو ہے. اور میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ جذبات سے نہیں چلتی، وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کو چلانی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو پاکستان کا موو اور جو آبجیکٹو ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ موجودہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہے وہ ایک گلوری چاہتے ہیں، ان کو اپنی پرائیڈ بڑی پسند ہے، اور اگر پاکستان ان کی شخصیت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اگر نامینیٹ کر رہی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک آبجیکٹو ہے کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان نے جو بنیادی وجہ بیان کی ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اب جب اس کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور بھارت جب ڈینائی کرے گا تو اس سے جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ ناراض ہوں گے. جب ناراض ہوں گے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اینڈ مور امپورٹنٹلی، اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہیں، بیکاز ڈونٹ فرگیٹ کہ امریکہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کا انفلوئنس ہے، اور پاکستان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے اور بڑا وہ سادہ سا آبجیکٹو ہے کہ ایک ایسا امریکی صدر جو انپریڈکٹیبل ہے، وہ آج اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر کل آپ کے اگینسٹ ہو گیا تو آپ کے لیے پرابلم بڑھ جائے گی. بالکل کامران، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اعلامیے کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سوال کروں کہ جن مقاصد کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کہ یعنی اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کی آفر کی، بھارت اور پاکستان میں سیز فائر کروا دیا. ڈو یو تھنک دیز آبجیکٹیوز ول بی اچیوڈ پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف ڈپلومیٹکلی آئسولیٹنگ انڈیا آن دا گلوبل اسٹیج؟ دیکھیں، آبجیکٹیوز کشمیر کی ثالثی کی تو انہوں نے پہلے بھی آفر کی تھی، ابھی بھی وہ آفر کر رہے ہیں. بھارت کبھی نہیں مانے گا، وہ تو آبجیکٹیو ان کا اچیو نہیں ہوگا، لیکن انٹینشن ان کی بڑی کلیئر ہے. اور اس کا دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کا نامینیٹ کرنا، اینڈ گیون دا فیکٹ کہ خود ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں نوبیل پرائز. اور ایک اس کا آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کے اس نامینیٹ کرنے سے مے بی امریکی صدر ٹرمپ سوچیں کہ وہ براہ راست جو اسرائیل ایران جنگ ہے اس میں شریک نہ ہو اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے یہ پھیلے، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو جہاں تک بات پاکستان اور بھارت کی ہے کشمیر کے اوپر، میرا نہیں خیال کہ جو ٹرمپ ہیں اگر اصرار کر بھی رہے ہیں بھارت تو اس کو کبھی نہیں مانے گا. بٹ اس کا امپورٹنٹ جو فیکٹر آئے تھے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی طرف سے ہمیں جو ایگریسو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، اور اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ مستقبل میں بھی پاکستان کے خلاف بھارت کارروائی کر سکتا ہے. لیکن اگر بھارت کو یہ پتا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں جو امریکی صدر ہیں ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے تو بھارت کے لیے پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا آسان نہیں ہوگا. اگر کارروائی کریں گے بھی تو بھارت کو امریکہ سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ملے گی. اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان اس وولٹائل جو سچویشن ہے اس میں چاہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اس کی جو ایکسس ہے، انگریس ہے، وہ بنی رہے. کامران، ایک اور سوال کہ اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ تو بنایا جا رہا ہے، نون لیگ کے اپنے کچھ لوگ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسے اسرائیل ایران جنگ اور غزہ میں کانٹیکس میں بھی دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ کیونکہ اسرائیل کے ٹرمپ اتحادی ہیں، اسرائیل کے ایران پر حملے کو ایکسلنٹ کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بلیک اینڈ وائٹ میں اس فیصلے کو درست کہہ سکتے ہیں، درست یا غلط؟ دیکھیں، اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بھی آپ بہت سے بیانات دے سکتے ہیں، اینڈ اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ آخر آپ ایک ایسے پریزیڈنٹ کو جو کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ جو غزہ میں کر رہے ہیں یا ایران کے اندر کر رہے ہیں. بٹ اگین جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ فورن پالیسی جذبات سے نہیں چلتی، اور اکثر ہماری جو فورن پالیسی ہے ہمیں شاید دوسروں کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے انٹرسٹ کو ہم کہیں بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر اگر اسٹرکٹلی اگر آپ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھے
तो मुझे लगता है कि ये कोई गलत फैसला नहीं है, एक स्मार्ट मूव है। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के नॉमिनेट करने से अमेरिकी सदर ट्रंप को कोई नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कर सिर्फ ये रहा है कि जो मौजूदा अमेरिकी सदर है, किसी ने ये जरूर कहा कि वो सदर नहीं है बल्कि वो बादशाह हैं और उनको पसंद है अपनी तारीफ करवाना। और अगर आप स्मार्टली वो जो उनकी वीकनेस है अमेरिकी सदर ट्रंप की, उसको एक्सप्लॉइट करके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन इट। बाकी आई अंडरस्टैंड कि जो लोगों के जज्बात होते हैं वो अपनी जगह के ऊपर, बट मैं अगेन ये कहता हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, अगर आप जज्बात की बुनियाद पर चलाएंगे तो फिर तो जो इश्यूज हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। किस कदर वो बार बार नोबेल प्राइज का जिक्र कर रहे हैं, कितना वो डेस्परेट हैं। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका का सदर बन जाना ही ये कोई बहुत बड़ा ऑनर होता है, नोबेल प्राइज उसके आगे क्या रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।